مسلمان اس بات پر کبھی ایمان رکھتے ہیں کہ جنگ و جدل میں اللہ کی نصرت مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور انہیں تائید غیبی حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں غزوات اور اسلامی جہاد کے دوران ایسے واقعات کی بے شمار مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے فرشتے اہل ایمان کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوئے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کے حوالے سے ارشاد خداوندی ہے، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ فرشتوں کے ذریعے امداد کا یہ سلسلہ مسلمانوں کے اس سنہری دور کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو گیا، بلکہ یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ بس ضرورت صرف ایمان کی اور حق کی خاطر اٹھ کھڑے ہونے کی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگوں کے دوران متعدد بار ملا ہے۔ بھارت کی بھاری بھرکم فوج کے مقابلے میں پاک فوج کے ایمان صفت سرفروشوں کو کئی مرتبہ تائید غیبی سے مدد ملی اور انہوں نے دشمن پر غلبہ پا کر نصرت حاصل کی۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں کئی ایسے روحانی واقعات رونما ہوئے جن کے راوی خود بھارتی فوجی اور اعلیٰ حکام بھی ہیں۔ ان واقعات کو متعدد کتب و جرائد میں حوالوں کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ جنگ ستمبر پر اس وقت کے مقبول ترین اخبار روزنامہ کوہستان، روزنامہ جنگ اور روزنامہ امت میں ان واقعات پر باقاعدہ تحقیقاتی مضامین بھی شائع ہوئے۔ ممتاز مفتی نے اپنی کتاب لبیک میں لکھا ہے، جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبوی میں اللہ کے نیک بندوں نے رسول اللہ کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحاب بدر کے ساتھ پاکستانی فوج کی مدد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے۔ روزنامہ کوہستان نے 10 ستمبر 1965 کے روز لکھا کہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجاہدین میں اسلحہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ 7 روزہ قومی دلیر نے 8 ستمبر 1965 کی اشاعت میں لکھا کہ ایک دربار کے مجاور نے کہا کہ جس رات کو پاکستان پر حملہ ہوا گنبد کے اندر سے حیا علی الجہاد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ روزنامہ جنگ نے 24 ستمبر 1965 کی اشاعت میں بیان کیا کہ 2 فوجیوں کا بیان ہے کہ انہیں بزرگوں پر اعتقاد نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے سیالکوٹ کے محاذ پر ایک بزرگ کو گھوڑے پر سوار ہو کر لڑتے دیکھا۔ ان کی تلوار پر شیخ عبد القادر جیلانی لکھا تھا۔ جنگ ستمبر کے روحانی واقعات پر محقق ڈاکٹر تصور حسین نے اپنے کالم میں لکھا کہ جنگ کے دوران پاک فوج اور پاکستانیوں نے تو روحانی امداد کا نظارہ کیا ہی تھا، لیکن بھارتی فوجیوں نے بھی خود اپنی نظروں سے اپنے حملوں کو ناکام ہوتے دیکھا۔ جنگ میں قید ہونے والے بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب ہم بارودی گولہ پاکستان کی حدود میں پھینکتے تو وہ گولہ کوئی سفید لباس میں ملبوس فورس ہاتھ میں پکڑ کر واپس ہماری طرف پھینک دیتی۔ جب تک وہ گولہ اس سفید لباس والے جوانوں کے ہاتھ میں رہتا تو وہ نہ تو پھٹتا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان کرتا، مگر جیسے ہی وہ بارودی گولہ وہ جوان واپس ہماری طرف پھینکتے تو وہ فوراً پھٹ بھی جاتا اور ہمارا بہت بڑا نقصان بھی کر جاتا۔ ایسی مخلوق سے ہمارا جانی اور فوجی ساز و سامان کا بہت بڑا نقصان ہوا، جس سے ہماری ہمت ٹوٹ گئی، ہمارے حوصلے پست ہو گئے، ہمارے جوانوں میں خوف، ڈر اور دہشت بیٹھ گئی۔ غیبی امداد سے ہٹ کر پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور شجاعت کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ پاک فوج میں مومنانہ شجاعت اور ایمان بالیقین بدرجہ اتم موجود ہے۔ ہمارے سپاہیوں کے لیے جنگوں میں سب سے بڑا اعزاز ہی شہادت پانا ہے۔ ان تمام عوامل نے مل کر پاکستانی فوج اور قوم کو 1965 کی جنگ میں سرخرو کیا۔